اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یوسف کا رکوع نمبر 7 اور 13ویں پارے کا رکوع نمبر 1، یعنی 12ویں پارے کا لاسٹ رکوع اور 13ویں کا شروع. یہ چل رہا تھا ہمارا اور ہم اس آیت تک پہنچے تھے. قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ آپ مجھے زمین کے خزانوں پر بنا دیں، یعنی نگران بنا دیں، جس کو آج کے عرف میں وزیر خزانہ کہا جاتا ہے، کیونکہ میں حفاظت بھی کرنے والا ہوں اور جانتا بھی ہوں. ظاہر ہے خزانے کا محافظ وہی ہوگا جس میں امانت بھی ہو. وزیر خزانہ اسی کو بنایا جائے گا جس سے خزانے کی حفاظت نہ کرنے پڑے، بلکہ وہ خود خزانوں کی حفاظت کرتا ہو اور یہ علم بھی جانتا ہوں. کیونکہ صرف امانت دار ہونا کافی نہیں ہے. آپ کے اندر کوئی قابلیت اگر نہیں ہے کسی عہدے کو سنبھالنے کی، تو آپ نیک ہو کے بھی وہ اس کام کو برباد کر دیں گے آپ. تو یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ نے مجھے علم دیا ہے، اور ظاہر ہے اللہ نے ظاہری سبب اس کا یہ تھا کہ بادشاہوں کے محلات میں آپ رہے ہیں، بڑے عہدوں کے محلات میں آپ رہے ہیں. واللہ عالم اس کی معجزاتی طور پہ اللہ نے دیا یا کیا تھا، واللہ عالم. بہرحال اللہ نے مجھے یہ علم دیا ہے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. اللہ فرماتے ہیں دیکھو اس طرح سے ہم نے یوسف کو زمین میں ٹھکانہ دے دیا. کتنا بڑا عہدہ یوسف علیہ السلام کو مل گیا. عزیز مصر بھی بن گئے، اور خاص طور پر جو خزانے کی جو چابیاں تھیں اور خزانے تقسیم کرنے کا جو عہدہ تھا وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آ گیا. اصل تو ظاہر ہے اسی کے پاس پاور ہوتی ہے نا، جس کے پاس بیت المال ہو. جس کے پاس بیت المال ہوتا ہے کسی بھی ملک کا، تو اور اس کو وہ خود مختار بھی ہو. آج جس کے پاس بیت المال ہے وہ خود مختار نہیں ہوتا، اس کا کام صرف حکومت کو تجاویز پیش کرنا ہوتا ہے. لیکن یوسف علیہ السلام جس بیت المال کے نگران بنے تو ان کے پاس اختیارات بھی تھے کہ اس مال کو جیسے چاہیں جہاں چاہیں خرچ کریں. اللہ فرماتے ہم نے اس طرح سے یوسف کو مصر میں ٹھکانہ دے دیا. یتبوأ منہا حیث یشاء، جہاں چاہیں اس میں ٹھکانہ بنائے. وہ ایک وہ وقت تھا کہ کنویں کے اندر محدود تھے، کہیں جا نہیں سکتے تھے، بھائیوں کا ظلم ہو رہا تھا، اور اب اللہ نے ایسے اختیارات دے دیے کہ پورا مصر ان کے ہاتھ میں آ گیا. نصیب برحمتنا من نشاء. اللہ فرماتے ہیں دیکھو ہم اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں. ولا نضيع اجر المحسنین. جو اصل بات ہے وہ ہمارے سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ اچھا عمل کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. آپ کہہ سکتے ہیں دنیا میں یوسف علیہ السلام کو تو اجر مل گیا، ہر ایک کو تو نہیں ملتا. تو خوب سمجھ لیں ایک اجر ہے پاکیزہ زندگی، وہ تو اللہ ہر نیک آدمی کو دیتے ہیں. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، قرآن میں آتا ہے کہ ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے، ایک جس میں اس کو ایک ضمیر اس کا مطمئن ہوگا. یہ والا اجر ہر ایک کو ملتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ بھی مل سکتا ہے جیسے یوسف علیہ السلام کو ملا. اور آخرت کا اجر تو بہرحال اللہ نے سب کو دینا ہے. اسی کا آگے اللہ نے تذکرہ کیا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ. جو نیک لوگوں کو یہ دنیا میں اس طرح کے اجر ملتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، آخرت کا اجر اس سے بہت زیادہ بہتر ہے. لِلَّذِينَ آمَنُوا، لیکن یہ ان کو ملے گا جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور برائیوں سے وہ بچا کرتے تھے. ان کو آخرت میں جو اجر ملنے والا ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا. اس میں جو علمی نکات تھے میں نے تفسیر کے دوران بیان کر دیے. خلاصے کے طور پہ میں دوبارہ پیش کر دیتا ہوں. یوسف علیہ السلام نے اپنی براءت کے اعلان کا پہلے اہتمام کیا، اس پر میں بہت ڈیٹیل سے بات کر چکا ہوں، اور اس کی حکمت بھی بیان کی کہ میں اس لیے اپنی صفائی بیان کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو خیانت کرنے والے لوگ ہیں ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا. اور اپنے نفس کی کبریائی بھی بیان نہیں کی یوسف علیہ السلام نے. اس میں ہمیں تواضع سکھائی گئی ہے کہ ہم جب کوئی نیکی کریں اس کی نسبت اللہ کی طرف کریں کہ بھئی اللہ کی توفیق سے. یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے نفس امارہ. علماء نے بیان کیا نفس 3 قسم کا ہوتا ہے، قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے یہ. ایک نفس لوامہ ہے، ایک نفس امارہ ہے، اور ایک نفس مطمئنہ ہے. امارہ کا مطلب برائی کا حکم دینے والا، لوامہ کا مطلب ملامت کرنے والا. یعنی ایک تو وہ نفس ہے جو برائیوں میں گھسا چلا جا رہا ہو، ایک وہ نفس ہے جس برائی کرتا ہے لیکن اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے کہ یہ غلط ہے. اور تیسرا جو اعلیٰ درجے کا نفس ہے جو پیغمبروں کا اور نیک لوگوں کا ہوتا ہے مطمئنہ، جو نیکی پر مطمئن ہو تو برائی کی طرف نہ جائے. تو یوسف علیہ السلام کا جو نفس تھا وہ نفس مطمئنہ تھا،
اس لیے انہوں نے فرمایا کہ ہر نفس اصل میں تو برائی کا حکم دیتا ہے مگر جس پر میرے رب کا رحم ہو. تو ظاہر ہے یوسف علیہ السلام پر اللہ کا رحم تھا جس کی وجہ سے آپ کا نفس مطمئنہ تھا کہ اطاعت پر مطمئن. تو اللہ سے ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے نفس کو بھی نفس مطمئنہ بنا دے کہ ہم اطاعت اور نیکی پر مطمئن ہو جائیں, ہمارے گناہ کی طرف ہمیں ہمارا وسوسے کے درجے میں بھی ہمیں خیال نہ آئے, ایسے مطمئن ہو جائیں ہم. گناہ کی خواہش تو ہمیشہ باقی رہے گی, یعنی اس کی طرف میلان. جیسے میں نے مثال دی تھی نا, روزے میں آپ کو پیاس تو لگتی ہے لیکن روزہ دار کے دماغ میں تصور بھی نہیں ہوتا کہ میں کبھی پانی پیوں گا, روزہ توڑوں گا میں. تو ایسا کانفیڈنس کے ساتھ جب انسان روزہ رکھتا ہے نا تو پوری زندگی ایسی ہی ہو جائے کہ گناہ کی خواہش تو وہ تو نیچرل ہے, لیکن یہ کہ اس کے بارے میں شیطان مایوس ہو جائے کہ بھائی اس کے دل میں جتنی بھی خواہشات آئیں گناہ کی, یہ کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا. جیسے روزے دار کے دل میں نارملی یہی ہوتا ہے کہ جتنی بھی پیاس لگے وہ تصور بھی نہیں کرتا کہ میں روزہ توڑوں گا. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جس نوعیت کی اللہ تعالیٰ انسان سے قربانی لیتے ہیں اجر اسی قسم کا ملتا ہے. یوسف علیہ السلام سے جو قربانی لی گئی وہ ان کا خاندان چھڑا دیا گیا اور کنویں میں ڈال دیا گیا, تو جگہ تنگ ہو گئی. پھر بھی انہوں نے صبر کیا, پھر مزید اللہ نے ان کے لیے زمین کو تنگ کر دیا جیل میں ڈال کے, وہ بھی جگہ تنگ ہوئی. پھر اس کو بھلا دیا تو اور تنگ کر دیا. تو جگہ تنگ کی گئی ہے یوسف علیہ السلام کے لیے, لیکن انہوں نے صبر کیا تو اس کے جواب میں پوری زمین کو شادہ کر دی گئی کہ پورے مصر پہ آپ کی حکومت ہے, جہاں چاہیں رہیں اور جیسے چاہیں آپ اس حکومت کو چلائیں. تو جس نوعیت کی اللہ کسی سے قربانی لیتے ہیں نا, تو دنیا میں عام طور پر اللہ کی عادت ہے اسی کا الٹ اللہ عطا فرما دیتے ہیں, یعنی اسی کو بڑھا کے, اسی نعمت کو بڑھا کے دیتے ہیں. جیسے کوئی مالی قربانی دے گا تو اللہ اس کے مال میں برکت دے دیتے ہیں. روزے دار اپنی صحت کی قربانی دیتا ہے نا, کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور نتیجے میں صحت ہی اچھی ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کی. اور بھی یہ مضمون قرآن کی بہت سی آیتوں سے ثابت ہے, لیکن چونکہ ہم تفسیر میں ٹو دا پوائنٹ بات کا میں کوشش کرتا ہوں اہتمام ہو, لہذا میں آیتیں ابھی وہ اسکپ کر رہا ہوں. آگے چلتے ہیں. ہم اگلا رکوع ہے سورہ یوسف کا رکوع نمبر 8 اور 13ویں پارے کا رکوع نمبر 2. اس کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ, پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاء اخوۃ یوسف, اور آئے یوسف کے بھائی. اخ کی جمع اخوہ آتی ہے. فدخلوا علیہ, دخل علیہ کا معنی ہوتا ہے کسی کے پاس آنا. لفظی ترجمہ تو ہوگا داخل ہو گئے ان کے اوپر, تو یہ مطلب نہیں ہوتا. دخل علیہ اس کسی کے پاس آنا. فدخلوا علیہ, یوسف کے پاس آئے. فعرفہم, عرفہ پہچاننا, ہم ان کو, یوسف نے ان کو پہچان لیا. وہم لہو منکرون, اور وہ لوگ تھے یوسف کے لیے انکار کرنے والے. یہ معرفت کا الٹ انکار آتا ہے. منکر ہے نا معرفت کا الٹ, تو اچھمبا یعنی وہ نہیں پہچانے. صاف ترجمہ اس کا یہ ہوگا, وہ ان کو اجنبی ہی سمجھ رہے تھے جیسے ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہو. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ, اور جب یوسف نے, جہز یجہز تجہیزاً, سامان تیار کرنا. جہیز جو ہے نا, جو جہیز کو جہیز اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ باپ اپنی بیٹی کے لیے کچھ سامان رخصتی کے وقت تیار کر کے اس کو دیتا ہے, اس کو اسی وجہ سے جہیز. تجہیز آپ نے دیکھا ہوگا نا, تجہیز و تکفین, یعنی جو سامان میت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے, چارپائی, کفن وغیرہ وغیرہ, تو اس کو تجہیز کہا جاتا ہے. تو جہاز, یہ جو جہاز ہے نا, بحری جہاز کو بھی جہاز اسی وجہ سے کہتے تھے کہ وہ سامان لاد کے چلا کرتا تھا, تو اس میں سامان تیار کر کے رکھا جاتا تھا. اسی سے پھر ہوائی جہاز کو بھی جہاز کہا جانے لگا. تو وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ, جب یوسف علیہ السلام نے ان کو سامان تیار کر کے دیا. بِجَهَازِهِمْ, ان کے سامان کے ساتھ. جہاز کا مطلب یہاں پر جہیز سمجھ لیں آپ اس کو نا, ان کا جو بھی تیار کرنے والا سامان تھا. جب یوسف علیہ السلام نے, جہزہ کا معنی یہاں ہوگا سامان تیار کرنا, تو جب یوسف علیہ السلام نے تیار کیا ان کے لیے, ان کو تیار کیا بِجَهَازِهِمْ, ان کے سامان کے ساتھ. تو یعنی ان قافلے کو تیار کیا ان کے سامان کے ساتھ, یعنی رخصتی کے لیے تیار کیا اپنے بھائیوں کو ان کے سامان کے ساتھ. تو کیا ہے, قال, تو ان سے کہا, ایتونی بِأَخٍ لَكُمْ, یہ ایتو کا لفظ کئی بار آ چکا ہے. لے کر آؤ, بِأَخٍ لَكُمْ, بھائی کے ساتھ, لکم جو تمہارا ہے, یعنی تمہارا جو ایک اور بھائی ہے اس کو بھی اب لے کر آنا. من ابیکم, جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے, ماں الگ الگ ہے لیکن باپ ایک ہے, تو جو باپ کی طرف سے تمہارا بھائی ہے اس کو بھی لے کر آنا. الا ترونا, کیا تم دیکھتے نہیں ہو, انی, کہ بے شک میں,
اوفی الکیل، آفا یوفی ایفان، ایفا عہد، پورا کرتا ہوں کیل کو۔ کیل وہ مخصوص پیمانہ جس میں راشن ڈالا جاتا ہے، اس مخصوص پورا میں تمہیں بھر بھر کے دے رہا ہوں۔ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، نزیل عربی میں مہمان کو کہتے ہیں جو کسی کے ہاں نازل ہوتا ہے، اور منزل کا معنی میزبان، جو مہمان کو اپنے گھر نازل کرتا ہے۔ انا خیر المنزلین، میں میزبانوں میں سب سے بہتر میزبان ہوں، یعنی میں نے تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے، لہذا تم اس بھائی کو بھی لے کر آنا۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، پس اگر تم اس کو نہ لے کر آئے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی کیل نہیں ہے، کوئی میں وزن کر کے تمہیں سامان نہیں دوں گا، کوئی پیمانہ نہیں ہے میرے پاس تمہارے لیے۔ ولا تقربونی، نی میں یا کو حذف کر کے نون کے نیچے زیر ہے، ولا تقربون، اور میرے قریب بھی مت پھٹکنا۔ قالوا، تو بھائی کہنے لگے، سنراود، راود یراود کئی بار آ چکا ہے نا، پھسلائیں گے ہم، بہلائیں گے ہم، عنہ، اس بنیامین سے، آپ کے دوسرے بھائی سے، اپنے بھائی سے، اباہو، ان کے ابا کو، یعنی ان کے ابا کو ہم کسی طرح، ابا تو چاہیں گے کہ نہ دیں لیکن ہم ان کو پھسلائیں گے، سمجھائیں گے، ورغلائیں گے، کوئی بھی اس کا مفہوم، ورغلانا تو یہاں صحیح ترجمہ نہیں کہلائے گا، یعنی ہم ان کو ان کی ذات سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، یعنی ابا تو نہیں کسی صورت میں دیں گے، تفسیر میں انشاءاللہ میں اس کی پوری ڈیٹیل بتاؤں گا، ہم ابا کو کسی طرح جو ہے بہلانے پھسلانے کی کوشش کریں گے ہم۔ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور بے شک ہم، لا تاکید کے لیے، فاعلون، یہ کام کر کے چھوڑیں گے، اب بھائی کو لازمی لے کر آئیں گے۔ وقال لفتیانہ، فتح کی جمع فتیان آتا ہے، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا، فتیان یا جو نوجوان جو بھی وہاں محل میں کام کرنے کے لیے ملازمین ہوتے ہیں، اکثر نوجوان ہی ہوتے ہیں تو اس لیے اس کو فتح کہا جاتا ہے، اپنے نوجوانوں سے، لڑکوں سے کہا، اجعلوا بضاعتہم، رکھ لو ان کی جمع پونجی، بضاعہ کہتے ہیں جمع پونجی کو، ان کی جو جمع پونجی ہے نا، جو رقم انہوں نے ہمیں لا کے دی ہے جس کے بدلے میں راشن خریدا، یہ رقم، یہ جمع پونجی ان کے بیگ میں واپس ڈال دو، فی رحالہم، ان کے کجاوے میں واپس ڈال دو۔ رحل کہتے ہیں کجاوا، جو سفر میں انسان لے کے چلتا ہے، رحال اس کی جمع، تو ان کا جو بھی کجاوا ہے نا، جو اونٹوں پہ رکھا ہوا ہے، اس میں واپس ڈال دو۔ لعلہم، شاید کہ یہ لوگ، یعرفونہا، اس جمع پونجی کو پہچان لیں، اذا انقلبوا، جب وہ لوٹیں گے، الی اہلہم، اپنے گھر والوں کی طرف، لعلہم یرجعون، شاید وہ اسی بیس پہ واپس لوٹ آئیں کہ بادشاہ نے اتنا اچھا سلوک کیا ہمارے ساتھ۔ فلما رجعوا الی ابیہم، پس جب یہ بھائی لوٹے اپنے ابا کی طرف، قالوا، تو کہنے لگے، یا ابانا، اے ہمارے ابا، منع من الکیل، ہم سے ایک کیل کو، ایک راشن کو، جو بھائی کا راشن تھا نا جس کو ہم نہیں لے کر گئے، وہ والا کیل ہم سے روک لیا گیا ہے، وہ والا پیمانہ جو راشن کا پیمانہ تھا وہ ہم سے روک لیا گیا۔ پیمانے سے مراد ہے جو چیز پیمانے میں آتی ہے، جیسے بار بار میں مثال دیتا ہوں نا، ہم کہتے ہیں کہ میں ایک پلیٹ کھا گیا بریانی کی، تو پلیٹ نہیں کھا گیا، پلیٹ سے مراد وہ بریانی ہوتی ہے، تو یہاں بھی پیمانے سے مراد وہ راشن جو پیمانے میں آتا ہے، تو ایک پیمانہ روک لیا گیا، یعنی ایک وہ راشن روک لیا گیا جو ایک پیمانے میں آتا۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا، پس آپ بھیج دیجئے ہمارے ساتھ، اخانا، ہمارے بھائی کو، نقتل، تاکہ ہم اس کا بھی کیل کریں، اس کو بھی کاؤنٹ کریں، یعنی ابھی تو ہم اس کا راشن ایسے ہی لے آئے ہیں، اس کو لے جائے بغیر، لیکن اب نہیں ملے گا ایسے، تو نقتل، اکتالا یکتالو، اکتیالن، کیل کرنا، اکتیالہ تھا اصل میں اکتسبہ کی طرح، تو نقتیلو، ہم اس کا بھی کیل کریں گے، اس کا بھی کاؤنٹ کریں گے، اس کا بھی پورا ایک راشن ملے گا ہمیں اس کے بدلے کا۔ نقتل وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہیں، انا اصل میں انا نہ تھا، ہم ہیں بے شک، لہو، اس کے لیے، لحافظون، ضرور بالضرور حفاظت کرنے والے۔ قال، حضرت یعقوب نے فرمایا، هل آمنوکم علیہ، امین یأمنو کا معنی اعتماد کرنا، امنو تھا اصل میں، کیا امنو، اسمعو کی طرح، آمنو پڑھا جاتا ہے، کیا میں اعتماد کر لوں تم پر، علیہ، اس بنیامین کے بارے میں، الا، مگر، کما، اسی طرح، امنتکم، جیسے میں نے تم پر اعتماد کیا، علی اخیہ، اس کے بھائی پر، اس کے بھائی کے معاملے میں، من قبل، پہلے، یعنی کیا میں تم پر ایسے ہی اعتماد کر لوں جیسے میں نے اس کے بھائی کے معاملے میں تم پر اعتماد کیا تھا، اب تم چاہتے ہو کہ میں اسی طرح تم پر اعتماد کروں۔ فاللہ خیر حافظا، پس اللہ ہی بہتر ہے حفاظت کرنے والا۔
وہو ارحم الراحمین، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ولما فتحوا متاعهم، اور جب بھائیوں نے کھولا اپنا سامان، وجدوا بضاعتهم، انہوں نے پائی اپنی جمع پونجی، کیا پایا اس کو؟ ردت الیہم، اصل میں تھا رودیدت ضریبت کی طرح، کہ لوٹا دی گئی ہے ان کی طرف، یعنی سارے پیسے واپس لوٹا دیے گئے ہیں۔ تو کہنے لگے یا ابانا، اے ہمارے ابا، ما نبغی، یعنی ای شیء نبغی، بغا یبغی کا معنی ہوتا ہے چاہنا، تلاش کرنا۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ فرقہ باغیہ قتل کرے گا حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ جو ایک مشہور روایت ہے جس کو 2812 حدیث نمبر جس کا ہے، جس میں آتا ہے فرقہ باغیہ قتل کرے گا حضرت عمار ابن یاسر کو، تو یہاں سمجھ لیں بغا یبغی کا معنی صرف حکومت کے خلاف بغاوت نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے چاہنا۔ تو اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کا مطلب سمجھتے تھے وہ فرقہ ختم کرے گا جو چاہ رہا ہو، کیا چاہ رہا ہو؟ حضرت علی سے بدلہ چاہ رہا ہو۔ تو اس سے یہ لازمی مراد لینا کہ اس حدیث کا مطلب یہ کہ جو باغی جماعت ہے وہ قتل کرے گی، تو یہ لازمی مطلب حدیث کا نہیں نکلتا۔ لہذا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صحیح بخاری کی اس حدیث کی بیس پر الزام لگانا ممکن نہیں ہے، لیکن وہی بات ہے کہ عربی گرامر کا بھی آج کل لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے، بس باغی کا مطلب وہ باغی کر دیا جو اردو میں جس کو باغی کہتے ہیں۔ تو باغی، بغا یبغو کا اصل معنی بغا یبغی، بغا یبغی کا اصل معنی ہوتا ہے کوئی چیز چاہنا۔ تو باغی کو بھی باغی اس لیے، ایک ہے بغاوت سے، ایک باغی ہوتا ہے بغاوت سے، ایک ہوتا ہے بغا سے، ابتغاء، اسی کو باب افتعال میں جاتا ہے تو ابتغاء، جیسے ابتغاء وجہ اللہ قرآن میں آتا ہے نا کہ اللہ کے چہرے کی تلاش میں، تو اس کا معنی ہوتا ہے تلاش کرنا، چاہنا۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ ما نبغی، ہم اور کیا چاہتے ہیں، ہمیں اور کیا، کس چیز کی تلاش ہے۔ تو یہاں خوب سمجھ لیں کہ یہ جو حدیث نمبر 2812 پیش کی جاتی ہے اور جس میں آتا ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی جماعت قتل کرے گی، تو یہاں باغی سے مراد ہے وہ حضرت معاویہ، اس کا مطلب یہ سمجھتے تھے کہ وہ جماعت جو حضرت عثمان کے قاتلوں کا قصاص تلاش کر رہی ہے، حکومت سے جو مطالبات کر رہی ہے، جو کچھ چاہ رہی ہے، وہ جماعت قتل کرے گی۔ آگے یدعونہم الی النار، وہ جماعت ان کو آگ کی طرف بلاتی ہوگی۔ یہ چونکہ ابھی اس کا ٹاپک نہیں ہے، اس کو پھر میں اپنے ٹائم پہ، بہت سے علماء نے جواب دیا ہے، مجھے موقع ملا میں بھی جواب دے دوں گا، ابھی تو صرف یہ باغی کا لفظ آیا تو میں نے اس موقع پہ اس کو ڈیفائن کرنا بہت زیادہ ضروری تھا۔ قالوا یا ابانا، کہنے لگے اے ہمارے ابا، ما نبغی، ہم اور کیا چاہتے ہیں۔ اب اس کا مطلب کوئی پاگل یہ تھوڑی کرے گا کہ ما نبغی، ہم بغاوت کرنا چاہتے ہیں حکومت کے خلاف، تو یہ تھوڑی ترجمہ ہوگا اس کا، ما نبغی، ہمیں اور کیا چاہیے۔ ہادہ بضاعتنا، یہ جو ہماری جمع پونجی تھی، ردت الینا، یہ ہماری طرف لوٹا دی گئی ہے، تو ہمیں تو ہماری جمع پونجی بھی مل گئی، اتنا اچھا بادشاہ۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، اور ہم اپنے اہل کے لیے غلہ لے کر آئیں گے۔ نمیرو یہ لفظ اردو میں اس کا کوئی مجھے نہیں سوچنے پر ملا، تو اس کا مطلب آپ بس یوں ہی سمجھ لیں کہ ہم اپنے اہل کے لیے غلہ لے کر آئیں گے۔ وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے۔ وَنَزْدَادُ کیل بعیر، اور ہم اضافہ کریں گے، ازداد یزداد زیادت سے ہے نا، کیل بعیر، ایک اونٹ کے کیل کی، یعنی ایک اونٹ اضافی راشن لے کر آئیں گے ہم۔ بھائی کو نہیں لے کے جائیں گے تو وہ اضافی راشن نہیں ملے گا، بھائی کو لے کر جائیں گے تو ایک اور بعیر، اونٹ کو کہتے ہیں، وہ اونٹ جس نے سامان لادا ہوا ہو۔ ذالک کیل یسیر، یہ جو کیل ابھی ہم لے کر آئے ہیں نا، کیل جو پیمانہ ہے، یسیر یہ بہت تھوڑا ہے۔ قال، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، لن ارسلہ معکم، ہرگز میں اس کو نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ، حتیٰ، یہاں تک کہ تؤتونی، آتا یوتی، ایتان کا معنی دینا، اصل میں تھا تؤتیوننی، تکرموننی کی طرح، تو تؤتوننی پڑھا جاتا ہے اس کو، پھر تؤتون میں نون بھی حذف کر دیا تو صرف تؤتونی رہ گیا، پھر یا بھی حذف کر دیا تو تؤتونی، حتیٰ تؤتونی، یہاں تک کہ تم دو گے مجھ کو، موثقا من اللہ، اللہ کی طرف سے مضبوط عہد، میثاق اور وثاق اور موثق یہ سب معاہدے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے مضبوط قسم اٹھاؤ گے، گویا کیا قسم کہ لَتَأْتُنَّنِی، تأتی لانا، بہی کا معنی لانا، تأتی کا معنی آنا، بہی کا معنی لانا، لَتَأْتُنَّنِی بہی، نون تاکید کے ساتھ، ضرور بالضرور بنیامین کو لے کر آؤ گے، الا ان یحاط بکم، الا یہ کہ تمہارا احاطہ ہو جائے، کوئی ڈاکو تمہیں گھیر کے قتل کر دیں،
قبضہ کر لیں تم پر، وہ ایک الگ بات ہے۔ فلما پس جب آتوہ موثقہم، ان بھائیوں نے دیا یعقوب کو موثقہم اپنا مضبوط عہد، تو قال اللہ، حضرت یعقوب نے فرمایا اللہ علی ما نقول وکیل، ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے، یعنی اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ معاہدہ ہوا ہے۔ وقال، اور یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یا بنی، یا اے میرے بچوں، لا تدخلوا من باب واحد، داخل مت ہونا مصر میں ایک دروازے سے، وادخلوا، اور داخل ہو، من ابواب متفرقۃ، مختلف دروازوں سے، وما اغنی عنکم، میں تمہیں فائدہ نہیں پہنچانا چاہتا، من اللہ، اللہ سے بچا کے، من شیء، ذرا بھی، کیا مطلب اللہ اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچانا چاہے تو میں اللہ کے عذاب سے بچا کے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، حکم تو ظاہر ہے اللہ سے ہی چلتا ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے۔ علیہ توکلت، میں اسی پر اعتماد کرتا ہوں، وعلیہ فلیتوکل، اور اسی اللہ پر چاہیے کہ توکل کریں المتوکلون، توکل کرنے والے، بھروسہ کرنے والوں کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ ولما دخلوا، اور جب وہ داخل ہوئے، من حیث، اس طرح سے، امرہم ابوہم، جس طرح ان کے ابا نے ان کو حکم دیا تھا، مختلف دروازوں سے داخل ہوئے، تو کیا ہوا آگے؟ جزا محذوف ہے، تو جزا یہ ہے کہ ابا کا ایک جو دل میں ارمان تھا وہ پورا ہو گیا، یعنی باپ کے دل میں ایک حسرت تھی کہ اکٹھے دروازے سے گئے تو پتہ نہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے، تفسیر میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا، تو باپ کا دل اس طرف سے مطمئن ہو گیا۔ یہ جزا، یعنی جزا وہاں محذوف کی جاتی ہے جہاں بالکل ایک واضح ہوتی ہے۔ اور جب وہ داخل ہوئے ایسے جیسے ابا نے ان کو حکم دیا تھا، تو ابا کے حکم کی تعمیل بھی ہو گئی، کچھ بھی آپ جزا اس میں محذوف نکال سکتے ہیں۔ پھر آگے قرآن کہہ رہا ہے ما کان یغنی عنہم، یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ اپنے بیٹوں کو، اغنا یغنی کا کے بعد جب عن آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے فائدہ پہنچانا، کسی چیز سے مستغنی کر دینا۔ ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو اللہ سے ہٹا کے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے تھے۔ جو انہوں نے کہا نا کہ مختلف دروازوں سے داخل ہو، تو اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اللہ نے کوئی مصیبت پہنچانا چاہتے ہیں تو یہ سبب اختیار کر کے اس مصیبت سے بچوں کو بچا لیں گے، پوری بات انشاءاللہ تفسیر میں سمجھاؤں گا میں، لیکن وہ انہوں نے صرف اس لیے کیا، الا حاجتن فی نفس یعقوب، یعقوب کے دل میں ایک حاجت تھی کہ میں اسباب تو اختیار کروں نا کہ بچوں کو نقصان نہ ہو، اس کا سبب تو میں اختیار کر لوں، فقضاها، جس حاجت کو انہوں نے پورا کر دیا۔ یعنی انسان اسباب اختیار نہیں کرتا تو دل میں کھٹک رہتی ہے، تو وہ چاہتے تھے کہ بس ایک سبب میں اختیار کر لوں، باقی ہونا وہی ہے جو اللہ چاہے گا۔ الا حاجتن فی نفس یعقوب، صرف ایک حاجت تھی یعقوب کے نفس میں، قضاها، جس حاجت کو انہوں نے پورا کر دیا۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، اور یعقوب واقعی علم والے تھے، لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اس علم کی بنیاد پر جو ہم نے یعقوب کو دیا تھا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا۔ اب ہم اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ قحط ظاہر ہے پڑھنا شروع ہوا، اور 7 سال کے بعد جب قحط آیا، یوسف علیہ السلام کے پاس زمین کے خزانے تھے، تو مصر کے ارد گرد کے علاقوں میں بھی قحط آیا، جس میں ایک علاقہ کنعان کا تھا جہاں یعقوب علیہ السلام رہتے تھے، ارض شام، فلسطین۔ تو خبریں پھیل گئیں، پہلے زمانے میں بھی خبریں پھیلا کرتی تھیں مسافروں کے ذریعے، قافلوں کے ذریعے، کہ بھائی صرف ایک دنیا میں یا اس علاقے میں قریب کے ملکوں میں مصر ایک ایسا ملک ہے جنہوں نے اس قحط کی پہلے سے تیاری کر کے رکھی ہوئی تھی۔ پہلے سے لوگوں کو اندازہ تو نہیں تھا نا کہ اگلے 7 سال میں قحط آئے گا، وہ تو رج کے کھا رہے تھے، حفاظت بھی نہیں کر رہے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اتنا اسٹور کر لیا تھا، اتنا مال اگلے 7 سال کے لیے جمع کر لیا تھا، پیداوار میں اضافہ کر کے بھی اور قناعت سے کام لے کر بھی، کہ نہ صرف یہ کہ وہ 7 سال مصر کی خوراک کے لیے کافی تھے، بلکہ آپ کی بہترین مینجمنٹ کی وجہ سے اڑوس پڑوس کے علاقوں کو بھی آپ نے خوراک فروخت کرنا شروع کر دی، جس سے مصر کی معیشت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ تو بہرحال خبریں پھیلنا شروع ہوئیں، اور یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلا کہ بھئی قحط پڑا ہوا ہے اور ہم بھوک سے ہلاک ہونے کا خطرہ ہے۔ تو انہوں نے جمع پونجی دے کے اپنے بیٹوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں بھیج دیا کہ بھئی مصر کے بادشاہ کے پاس جاؤ، یا عزیز مصر کے پاس جاؤ اور وہاں سے خوراک خرید کے لاؤ۔ وجاء اخوۃ یوسف، یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، فدخلوا علیہ، اور محل میں داخل ہو گئے، فعرفہم، یوسف نے ان کو پہچان لیا،
وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور وہ یوسف کو نہ پہچان سکے۔ اس کی وجوہات بالکل واضح ہیں۔ ایک تو یہ کہ یوسف علیہ السلام جب ان سے بچھڑے تھے، بچے تھے، ظاہر ہے جب بچے ہوتے ہیں تو عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ چہرے میں تغیر بہت زیادہ آتا ہے، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی پہلے سے بڑے تھے تو ان میں اتنا زیادہ تبدیلی نہیں آئی تھی۔ یہ بھی ایک وجہ تھی یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائیوں کو پہچاننے کی۔ دوسری وجہ علماء نے یہ بھی بیان کی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بھائی بیٹوں کا تصور بھی نہیں تھا کہ ہمارا بھائی ایسے عزیز مصر بن کے بیٹھ سکتا ہے مصر میں، تو وہ تو اگر ان کو ان کی شباہت نظر بھی آئے گی تو بھی ان کو لگے گا کہ یہ وہ نہیں ہے، بھائی ان جیسے لگ رہے ہیں ہمیں، لیکن یہ وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو یعنی ان کے تو تصور میں بھی نہیں تھا کہ جس بھائی کو ہم کنویں میں ڈال کے آ گئے ہیں وہ وزیر خزانہ بنا ہوگا یہاں پہ اور عزیز مصر بنا ہوا ہوگا، اس کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہوں گے۔ تو ان کو کنفیوز تو ہوئے، جیسے کہ آگے قرآن سے پتہ چلتا ہے، آگے آیتیں آئیں گی ان سے واضح ہوتا ہے کہ ان کو لگا کہ یہ ہمارا بھائی ہے، لیکن پھر انہوں نے اس خیال کو جھٹک دیا کہ یہ نہیں ہو سکتے۔ شکل ان کو شباہت محسوس ہوئی اپنے بھائی کی، لیکن یہ کہ انہوں نے پھر کہا کہ نہیں یہ وہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کے تصور میں نہیں تھا کہ اتنے اونچا مقام پہ کیسے جا سکتے ہیں وہ۔ تیسری وجہ یہ کہ یوسف علیہ السلام کو اندازہ تھا کہ جب اڑوس پڑوس میں قحط پڑا ہے تو یقیناً یعقوب علیہ السلام میرے بھائیوں کو بھیجیں گے، تو اس لیے وہ ذہنی طور پہ پہلے سے تیار بھی ہوں گے، تو اس بیس پہ بھی آپ نے جلدی پہچان لیا۔ جبکہ جو یوسف علیہ السلام کے بھائی جب محل میں آئے تو ایک ظاہر ہے محل کا ایک روب بھی ہوا کرتا ہے، تو ایسے موقع پہ انسان کسی کے چہرے پہ زیادہ نگاہ بھر کے بھی نہیں ڈالتا، اور یہ ایسے سوال تفتیش کے لیے پوچھنا بھی ایک بے ادبی سمجھا جاتا ہے کہ آپ کہیں یوسف تو نہیں ہے۔ تو ان کو قرآن سے پتہ چلتا ہے ڈاؤٹ ہوا تھا، لیکن انہوں نے سوچا کہ بھائی بادشاہ سے کون پوچھے گا کہ آپ کون ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ڈانٹ پڑ جائے، ہمیں یہیں سے باہر نکال دیا جائے کہ اتنا تم کیوں ہم سے فری ہو رہے ہو۔ تو یہ ساری وجوہات تھی جس کی وجہ سے یوسف نے پہچان لی اور ان کو تردد رہا۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ، ہوا یہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے جو بیٹے ہیں نا بنیامین جن کو کہا جاتا ہے، جو یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، ان کو نہیں بھیجا۔ وجہ اس کی یہی تھی کہ جیسے ان کو یوسف علیہ السلام سے حسد تھا، اسی طرح بنیامین سے بھی ان کو حسد تھا، تو یعقوب علیہ السلام بنیامین کو ان کے ساتھ بھیجتے نہیں تھے، اسی خوف سے جس خوف سے یوسف کو نہیں بھیجتے تھے علیہ السلام کو۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے اچھا، اور دوسری طرف یوسف علیہ السلام کا لا یہ تھا کہ راشن اسی کو ملے گا جو بنفس نفیس آئے گا۔ گھر کے جتنے مرد ہیں نا، تو جب تک کوئی، ہاں عورتوں کو مستثنا یقیناً کیا ہوگا، بوڑھوں کو مستثنا کیا ہوگا، لیکن جب تک گھر کے سارے مرد حاضر نہیں ہوں گے تو ان مردوں کے حساب سے میں راشن دوں گا۔ یہ لا بنایا ہوگا تاکہ دو نمبری نہ کریں لوگ، پتہ چلا ایک آدمی آ رہا ہے اور 20 آدمیوں کا راشن لے کے جا رہا ہے اور گھر میں 20 افراد ہی نہیں ہیں۔ تو اس اصول کے مطابق یوسف علیہ السلام کا یہ حق تھا کہ وہ بنیامین کا راشن ان کو نہ دیں، لیکن انہوں نے آ کے عذر پیش کیا کہ بھائی وہ جو ہمارا بھائی ہے وہ چونکہ باپ کو بہت زیادہ محبوب ہے اور باپ اس کو ہمارے ساتھ بھیج نہیں سکتا، اور بوڑھا باپ ہے اس کی خدمت کے لیے بھی کوئی نہیں ہے، تو اس طرح کی باتیں بنائیں انہوں نے، تو تاکہ یوسف علیہ السلام کو یقین آ جائے اور وہ بنیامین کا راشن بھی دے دیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس دفعہ تو بنیامین کا راشن دے دیا، لیکن یوسف علیہ السلام نے یہ ان کو حکم دیا کہ اگلی دفعہ تم میرے پاس آؤ گے تو میں یہ دیکھنے کے لیے کہ تم نے سچ کہا تھا یا جھوٹ کہا تھا، اگلی دفعہ تمہیں بنیامین کو لازمی لے کر آنا ہے۔ چلو اس دفعہ تو میں تمہاری بات کا اعتبار کر لیتا ہوں، لیکن اگلی دفعہ بھی اگر تم لے کے نہیں آئے، اس کا مطلب تم جھوٹ بول رہے تھے، تو اس جھوٹ کی سزا یہ ملے گی کہ ابھی تو میں نے اضافی راشن دے دیا، اگر تمہارا جھوٹ پکڑا گیا اور تم بھائی کو نہیں لے کر آئے تو تمہارا راشن بھی تمہیں نہیں ملے گا، یعنی اگلے سال یا اگلی دفعہ جب تم آؤ گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو ظاہر ہے پھر تو قحط سے بھوک سے ہلاک ہی ہوں گے اور کیا ہوگا۔ تو یوسف علیہ السلام اس تدبیر سے اپنے بھائی کو بلانا چاہتے تھے۔ یہاں چند اشکالات ہو سکتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا کو کیوں نہیں بلوایا، سیدھا سیدھا بتا کیوں نہیں دیا کہ بھائی میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، تاکہ ابا جس ٹینشن میں ہیں اس ٹینشن سے تو نکلے نا وہ۔ یعنی ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابا جس ٹینشن میں تھے ان کو تو اس ٹینشن سے نکالنا فرض ہے۔ جب کوئی گمشدہ بیٹا ملتا ہے تو فوراً جا کے خبر دیتا ہے کہ ابا کو بتا دو بھائی میں اب آپ کا بیٹا یوسف ہوں، اور ابا کو فوراً لے آؤ تاکہ جدائی کا جو غم ہے وہ تو ختم ہو۔ تو یہاں ایک سوال تو یہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بنیامین کو بھی بلوا دیا، اور پھر آگے آ رہا ہے ان آیتوں میں کہ ان کو بھی اپنے پاس رکھ لیا، اس سے ابا کا ڈبل غم ہو گیا۔ تو یہ تو صورتاً تو یہ سب چیزیں حرام اور ناجائز ہیں، لیکن یہاں تمام علماء اس پر متفق ہیں کہ یوسف علیہ السلام یہ سب اللہ کے حکم سے کر رہے تھے،
اللہ چاہتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام کو اور زیادہ آزمائیں، یعنی بیٹے کی آزمائش تو ختم ہو گئی ہے، یوسف کی آزمائش تو ختم، اب ان کو تو اللہ نے نواز دیا ہے، لیکن ابا کو جو کامیاب کرنے سے پہلے اور مصر میں لانے سے پہلے اور شاہی پروٹوکول سے پہلے اور بیٹے سے ملانے سے پہلے ان کے صبر کا اور زیادہ امتحان لیا جائے، اور اس امتحان لینے کا طریقہ یہی تھا کہ یوسف علیہ السلام ابھی شو نہ کریں کہ میں تمہارا بھائی ہوں، بلکہ اور بڑی آزمائش میں ڈال دیں کہ بہانے سے اپنے دوسرے بھائی کو بلا کے اس کو بھی اپنے پاس رکھ لیں، اور ابا کہیں کہ دیکھو ایک غم سے میں ابھی نکلا نہیں تھا، دعائیں مانگ رہا تھا اللہ مجھے یوسف سے ملا دے، اللہ نے میرا دوسرا بیٹا بھی رکھ لیا، تو اس سے یعقوب کی آزمائش ہوگی کہ اس موقع پر بھی وہ صبر کریں گے اور ناشکری کا جملہ زبان سے نہیں نکالیں گے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے یوسف علیہ السلام کو یہ سب کچھ بتایا گیا تھا تاکہ آزمائش ہو یعقوب علیہ السلام کی اور بھی زیادہ، اور ہمارے لیے پھر اس صورت میں ہمیں اسباق ملے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، جب یوسف علیہ السلام نے ان کو تیار کیا ان کے سامان کے ساتھ، قَالَ أَتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، تو فرمایا کہ اس دفعہ تو تم نہیں لے کر آئے، لیکن اب جو تمہارے باپ شریک بھائی ہے نا بنیامین، اب کی دفعہ اس کو بھی لے کر آنا ہے۔ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ، اور تم جو یہ باتیں کر رہے ہو کہ ابا کو ڈر ہے کہ بچہ گم نہ ہو جائے اور کوئی کچھ نقصان نہ ہو جائے، تو میرے جیسا کریم بادشاہ، ہاں کوئی ظالم بادشاہ ہوتا ہے وہ بچوں کو رکھ لیتا ہے، ظالم لوگ ہوتے ہیں ان کو کوئی بچہ یا لڑکا کوئی نوجوان اچھا پسند آتا ہے تو اپنی خدمت کے لیے اس کو رکھ لیتے ہیں، ظلم کر لیتے ہیں، تو میں تو ایسا نہیں کر رہا۔ الا ترون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، انی اوفی الکیل، میں کیل بھی بھرپور طریقے سے دے رہا ہوں، ایسا نہیں اس میں ناپ تول میں کمی کر رہا ہوں، وانا خیر المنزلین، اور میزبانوں میں بھی بہت اچھا میزبان ہوں، میں نے تمہارا اکرام بہت کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کا بڑا اکرام کیا تھا، شاہی پروٹوکول دیا، تو اتنا اچھا بادشاہ ہوں میں، اتنی اچھی مہمانی کر رہا ہوں تمہاری، تو کیا تمہیں یہ ڈر ہے کہ میں تو اس بھائی کو رکھ لوں گا کیا؟ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، پس اگر تم اس بھائی کو نہ لے کر آئے میرے پاس، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، تو کچھ کیل نہیں ملے گا تمہیں، تمہارا راشن بھی نہیں ملے گا، وَلَا تَقْرَبُونَ، اور قریب بھی نہیں پھٹکنا، پھر ایسا نہ ہو کہ یہاں آ کے تم باتیں کرنا شروع کر دو، وہ ابا نے یوں کیا تھا تو ایکچولی یہ ہو گیا تھا، تو قریب بھی پھٹکنے کی اجازت نہیں ہے، بات سنوں گا ہی نہیں تمہاری میں۔ یہ ساری تاکیدیں یوسف علیہ السلام اس لیے لگا رہے تھے کہ کسی بھی طریقے سے بھائی کو بلایا جائے، تاکہ اللہ نے جو یوسف علیہ السلام کو حکم دیا ہے نا کہ یعقوب علیہ السلام کو اور آزمانا ہے، اس اللہ کے حکم کی تعمیل ہو سکے، تو کسی بھی طریقے سے زبردستی ان کو لایا جائے۔ قالوا، جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو اگلی دفعہ ہم آئے تو ہمارا راشن بھی گیا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، سنراود عنہ اباہ، ابا تو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ابا کو ہم پھسلائیں گے، بہلائیں گے، سمجھائیں گے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم یہ کام کر کے چھوڑیں گے۔ وقال لفتیانہ، اب یوسف علیہ السلام نے اپنے نوجوانوں سے کہا جو بھی محل کے ملازم تھے، اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، ان کی جو جمع پونجی ہے نا وہ ان کے سامان میں رکھ دو، لعلہم یعرفونہا، شاید کہ یہ لوگ اس کو پہچان لیں، اذا انقلبوا الیہم، یعنی پہچان لیں گے، شاید کا مطلب یہاں وہی یقین ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ پہچان لیں گے یار ہماری تو قیمت بھی واپس کر دی گئی، یہ تو بہت ہی اچھا بادشاہ ہے، تو اس کے پاس تو ہم بالکل غیر محفوظ ہیں، بھائی کو بڑے آرام سے لے جا سکتے ہیں، کوئی زیادتی نہیں ہوگی، بھائی پہ قبضہ نہیں ہوگا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم، جب یہ اپنے گھر لوٹ کر جائیں گے تو اس جمع پونجی کو پہچان لیں گے، لعلہم یرجعون، اسی بیس پہ یہ واپس آئیں گے۔ تو یعنی یوسف علیہ السلام نے جتنے بھی انتظامات ہو سکتے تھے نا بھائی کو واپس لانے کے، بنیامین کو اپنے محل میں بلانے کے، وہ ساری تدبیریں اختیار کر لیں، دھمکیاں بھی دے دیں اور احسانات بھی کر دیے، کہ احسانات کیے، بہترین اکرام اور جمع پونجی واپس کر دی، تو یہ احسانات ہو گئے، اور دھمکی بھی لگا دی کہ بھئی اگر احسان کی وجہ سے نہیں لاتے تو ڈر کے واپس لے آئیں کہ تمہیں کوئی راشن واشن نہیں ملے گا۔ فلما رجعوا الی ابیہم، جب یہ لوگ اپنے ابا کی طرف لوٹ کر گئے، قالوا یا ابانا، کہنے لگے اے ہمارے ابا، منع منا الکیل، ہم سے کیل کو روک لیا گیا، یعنی آئندہ کے لیے ہم سے کیل کو روک لیا گیا، ابا اس سال تو راشن مل گیا، اگلے سال اگر بارش نہیں ہوئی اور پھر راشن نہیں ملے گا ہمیں۔ فارسل معنا اخانا، پس آپ ہمارے ساتھ بھیج دیجئے ہمارے بھائی کو، نقتل، تاکہ ہم بھی کیل کریں، پیمانہ استعمال کریں، یعنی راشن لیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، وہی بات کہی جو یوسف علیہ السلام کے بارے میں کی تھی، ہم اس کی حفاظت کر کے چھوڑیں گے، تو کہنے لگے ہم یقیناً اس کی حفاظت کریں گے، آپ کیوں ڈرتے ہیں ہم سے؟ قال، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، هل آمنوکم علیہ، کیا میں اعتماد کروں تم پر؟
اسی طرح کما امنتکم علی اخیہ من قبل، جیسے اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں نے تم پر اعتماد کیا تھا، یعنی میں اسی طرح دوبارہ اسی طرح اعتماد کروں نا جیسے پہلے اعتماد کیا تھا. فاللہ خیر حافظا، پھر خود پریشان بھی ہوئے کہ اگر نہیں بھیجتا تو پھر تو سرے سے کوئی کیل ہی نہیں ملے گا، کوئی ہمیں راشن ہی نہیں ملے گا، پھر تو ہم قحط سے ہلاک ہو جائیں گے. تو ایک بڑی آزمائش میں پڑ گئے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کہ اب بھائی کو بھیجنے میں کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ہی ان پر اعتماد کر رہا ہوں جیسے یوسف کے بارے میں کیا تھا. نہ بھیجنے کا مطلب یہ کہ قحط سے سارا خاندان ہلاک ہو جائے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام پر ذمہ داریاں تھیں، ان کی بہویں تھیں، ان کے پوتیاں نواسیاں، جو بھی خاندان کے سربراہ میں ان کی ذمہ داری. تو صاف طور پہ کہہ دیا کہ یہ صورتاً تو یہ کام حماقت کا ہے، بے وقوفی کا ہے کہ ایک شخص پر کیسے اعتماد کیا جائے، ان لوگوں پر جن پر پہلے بھی اعتماد کر کے نقصان ہوا ہے. لیکن مجبوری کیا، فاللہ خیر حافظا، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، بس اللہ ہی ہے جو بہتر حفاظت کرنے والا، وہو ارحم الراحمین، اور رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا. تو اب اللہ ہی سے میں امید لگاتا ہوں کہ وہی بچے کی حفاظت کرے گا اور وہی میرے بچے پر رحم کرے گا. تم نے اگر ظلم کا ارادہ کر لیا تو اللہ سے امید لگا سکتا ہوں کہ وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا، تو شاید وہی رحم کرے میرے بچے پہ، میرے بیٹے کے اوپر. تو گویا یعقوب علیہ السلام ذہنی طور پر بیٹے کو بھیجنے کے لیے تیار ہو گئے. ظاہر ہے اس لیے تیار ہوئے کہ جب دو بڑی مصیبتیں ہوتی ہیں تو ایک مصیبت کا اگر یقین نہیں ہو اور ایک کا یقین ہو تو اس مصیبت کو اختیار کر لیا جاتا ہے جو غیر یقینی ہو. یعقوب علیہ السلام کو یہ بھی قوی خطرہ تھا کہ بیٹے کو یہ غائب کر سکتے ہیں، لیکن یہ یقین نہیں تھا. امکان تھا کہ وہی حرکت کریں جو یوسف کے بارے میں تھی، لیکن اس کا بھی امکان تھا بھائی ان کو اتنا میری حالت دیکھ کر اب شاید ان کو ترس آ جائے. لیکن نہ بھیجنے میں یہ یقین تھا کہ قحط سے ہلاک ہو جائیں گے ہم لوگ، کیونکہ روٹی کے بغیر تو نہیں زندہ رہ سکتے، خوراک کے بغیر تو نہیں رہ سکتے. تو اس لیے اب اللہ پہ توکل کر رہے ہیں کہ میں اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے، میں تم پر تو اعتماد نہیں کر سکتا لیکن اب اللہ پہ اعتماد کرتا ہوں اور وہی رحم کرنے والا ہے. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ. وقت ہمارا چونکہ پورا ہو چکا ہے تو اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر میں یہیں سے شروع کروں گا سورہ یوسف کا رکوع نمبر 8 اور 13ویں پارے کا رکوع نمبر 2. تو انشاءاللہ اس کی تفسیر ہم پھر اگلے ایپیسوڈ میں یہاں سے شروع کریں گے. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ. یہاں سے انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر شروع کریں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.